السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اندر پچھلے 30 برس سے صحیح بخاری کا درس دے رہے ہیں، جو کہ محدث ہیں، جو کہ فقیہ ہیں اور داعی الی اللہ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور ہم تمام کے مربی ہیں اور ہم تمام کے استاد ہیں۔ تو میں ہماری اس شخصیت ڈاکٹر عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہم تمام کو دعوت الی اللہ کے موضوع پر ہم کو نصیحت کریں اور ہم کو اس راستے میں نکلنے کے لیے اور اس کے فوائد ہم کو بتا کر ابھاریں۔ اس موضوع پر میں بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم تمام کو اس پر ایڈریس کریں۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کی آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ۔ انا و من اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص جو میری اتباع کر رہا ہے۔ تو یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف بلائیے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، کوئی اور مذہب اختیار کرے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دین محبوب ہے تو بس دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے رسولوں کو اسی دین کے نشر و اشاعت کے لیے بھیجا۔ یہ جو دین اسلام ہے یہی دین فطرت ہے۔ دین اسلام میں سب سے بنیادی تعلیم توحید کی ہے، اور اسی توحید کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی قوم کو بتائیں اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑو، اور یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ کہا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو، آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ کام رسولوں کا تھا، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس امت کا کیا کام ہے؟ اس امت کا بھی یہی کام ہے، یہی اس کے حوالے بھی کام کیا گیا ہے۔ کہا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ توحید کی طرف بلانا ہے، اور توحید یہ ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے، عبادت اسی کی جائے، غیر اللہ کی عبادت چھوڑی جائے۔ یہی دعوت دینا سارے مسلمانوں کا کام ہے کہ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص کرے جو میرا اتباع کر رہا ہے۔ رسول کا متبع کون؟ سارے مسلمان۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، مگر اتباع نہیں کروں گا، مگر پیروی نہیں کروں گا، تو پھر اس کا ایمان بیکار، اس کا سارے اعمال برباد۔ کیا دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ کسی کی اطاعت سے تو نے انکار کیا تو تمہارا عمل برباد۔ تو رسول کا متبع سارے مسلمان، تو دعوت اللہ کا کام سارے مسلمانوں کا ہے، خواہ علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، سب ومن اتبعنی میں داخل ہے۔ اور قرآن کریم میں مسلمانوں کے وجود کا مقصد جو بتایا گیا ہے، اس میں یہی بات بتائی گئی کہ یہ کام سب کے کرنے کا ہے۔ کہاں بتایا گیا بھائی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ خیر امت سے کون مراد ہے؟ مسلمان۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم بہترین امت ہو، تم کو وجود میں لایا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ مسلمانوں کے مقابلے میں کون ہیں؟ وہ کہ غیر مسلموں کے لیے۔ تو مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تم کو وجود میں لایا گیا ہے غیر مسلموں کے لیے۔ کیا تم کرو گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ان کو اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ ہر اچھی بات اور ہر اچھے کام کو معروف کہا جاتا ہے، اور ہر بری بات اور ہر برے کام کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ طے کرنے بیٹھیں تو اختلاف کر بیٹھیں گے، کسی کو کوئی اچھا کہے گا، کوئی کسی کو اچھا کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو ختم کرتے ہوئے خود متعین کر دیا۔ کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو اللہ کی طرف بلانا سب سے اچھا کام۔ سب سے برا کام کیا ہے؟ سب سے برا کام شرک ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کتنا بڑا ظلم؟ اتنا بڑا ظلم کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ کیا دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنا بڑا بھی جرم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، مگر شرک کے بارے میں تو فیصلہ کہ شرک نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو مسلمانوں کا کام توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا کہ شرک مت کرو۔ کیوں ایسا کرے؟ اس وجہ سے کہ اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا مسلمانوں سے۔ مسلمانوں کے حوالے یہ کام خصوصی طور پر کیا گیا ہے
کہ اس کا وجود اسی کے لیے بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تمہیں شہادت علی الناس دینی ہے، شہادت علی الناس دینی ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، مسلمانوں ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ گواہی کس بات کی؟ گواہی اس بات کی کہ میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا، اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا۔ اللہ کا پیغام کیا؟ یہی توحید کا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑو۔ اور یہ پیغام کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو بس اسی بات کی یاد دہانی ہے جس کا اقرار انسان دنیا میں آنے سے پہلے کر چکا ہے۔ کہاں اقرار کر چکا ہے، کیسے اقرار کر چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے آدم علیہ السلام کی ذریت کو نکالا اور ان سے اقرار لیا۔ کیا اقرار لیا؟ الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے اقرار کیا، قالوا بلا، سبوں نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ جو تم اقرار کر رہے ہو اس کو اچھی طرح یاد کر لو، بھولنا نہیں۔ ہم تم کو دنیا میں بھیجیں گے، پھر قیامت قائم کریں گے، ہمارے پاس آؤ گے، ہم پوچھیں گے کہ تم اقرار پر قائم رہے تو یہ نہ کہنا ہم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھی طرح یاد کر لو، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم غفلت میں تھے، تو نے ہم کو یاد کیوں نہیں دلا دیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی اقرار کی خلاف ورزی کرنے پر انسان کو سزا دے سکتا تھا، مگر وہ رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ انسان کو اسی اقرار کی خلاف ورزی پر سزا نہ دے، اس کو یاد دلا دے، یاد دلانے کے بعد بھی نہ مانے تو یقیناً سزا کا مستحق۔ چنانچہ اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا بشارت سنانے والا۔ بشارت کس کو؟ اس شخص کو جو اللہ پر ایمان لائے، جو اچھا کام کرے۔ کس چیز کی بشارت؟ جنت کی، یعنی مومنین کو جنت کی بشارت، جیسا کہ قرآن کریم میں کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے جنت ہے، بہترین باغ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ڈرانا کس کو؟ کافرین کو، مشرکین کو۔ کس بات سے؟ جہنم سے، کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ کہا اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور، کہ جو کفر کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس کی وفات کفر پر ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، جہنم میں کبھی موت نہیں آئے گی، اس کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، جہنم میں سزا میں بھی کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، مستقل اس کو سزا ہوتی رہے گی۔ تو کہا جائے مسلمانوں کو جو اللہ پر ایمان لائے، اچھا کام کرے، جنت کی بشارت، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کو جہنم سے ڈرانا۔ تو رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد کسی انسان کو حجت کرنے کا موقع نہ ملے۔ کیا حجت کرے گا؟ یہ نہ کہے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، نہ جنت کی خوشخبری دینے والا اور نہ جہنم سے ڈرانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا اور امت محمدیہ کے حوالے یہ کام کر دیا کہ مسلمانوں یہی کام تم کو کرنا ہے، یہی کام تم کو کرنا ہے۔ اس کام کا فائدہ کیا ہوگا؟
اس کام کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم خود امن کے ساتھ رہو گے اور دوسرے لوگ بھی امن سے رہیں گے. نہیں کرو گے تو تمہارا امن و سکون ختم، تمہاری زندگی ختم. تمہارا امن و سکون ختم، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال سے سمجھایا. کیا مثال میں کہا؟ مثل القائم على حدود اللہ والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حد پر قائم ہیں، توحید پر قائم ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. والواقع فيها، اور جو اللہ کی حد کو توڑے ہوئے ہیں، شرک و کفر میں مبتلا ہیں، معصیتوں میں مبتلا ہیں. ان دونوں کی مثال ایسی ہے. کیسی؟ کمثل قوم استہموا فی سفینۃ، کہ کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، قرآن اندازی ہوئی، کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے جگہ ملی ہے. نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اوپر جاتے ہیں پانی لانے کے لیے. اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو نیچے والے کہتے ہیں کیوں نہ ہم نیچے سوراخ کر لیں. اوپر والے اگر یہ سوراخ ہوتے ہوئے دیکھیں اور خاموشی سے بیٹھیں کہ سوراخ ہوگا تو ہمارا کیا، تو ذرا سوچو، نیچے سوراخ ہوگا، پانی بھرے گا تو کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے؟ تو مسلمانوں، تمہاری مثال ایسی ہی ہے. یہ دنیا ایک کشتی کے مانند ہے، یہ دنیا ایک جہاز کے مانند ہے. اگر تم شرک و کفر سے روکنے کی کوشش کرو گے تو تم خود بھی نجات پاؤ گے، وہ بھی نجات پائیں گے. اور اگر تم نے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تو وہ تنہا نہیں جائیں گے. اللہ کا عذاب آئے گا جو ان پر بھی آئے گا، تم پر بھی آئے گا. اس کو واضح دلیل کے یوں آیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم خود مسلمان ہو جائیں تو بس ہے، ہم توحید پر قائم ہو جائیں تو بس ہے، ہم کو دنیا سے کیا مطلب، جو گمراہ ہوتے ہیں ہونے دو. اور اس کے لیے دلیل بھی دیتے، کہتے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنا لو. لا یضرکم من ضل، کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر رہے. چنانچہ سوچتے تھے مجھ کو دوسروں سے کیا لینا دینا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ملی، لوگوں کو جمع کیا اور کہا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو مگر اس کا معنی صحیح نہیں سمجھتے. اس کا صحیح معنی تو وہ ہے جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کیا کہا؟ وإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ، کہ لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں. ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں. کون سا ظالم؟ کس قسم کا ظالم؟ کسی کا مال چراتے ہوئے، کسی کو ناحق قتل کرتے ہوئے، یا ظلم میں سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، سب کو شامل ہے. تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے، اور اس کو ہم دیکھیں اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اللہ کا پیغام نہ سنائیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو کہا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب. قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آئے جو سب کو شامل ہو، مسلم کو بھی شامل ہو، کافر کو بھی شامل ہو. تو اگر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم امن و سکون کی زندگی گزاریں، مسلمان چاہتا ہے کہ ہم خود بھی سکون سے رہیں، دوسرے بھی سکون سے رہیں، تو ان کو اپنے بھائی کی فکر کرنی پڑے گی. اپنے بھائی کی فکر کرنی. یہ کون بھائی؟ مشرک اور کافر بھائی. یہاں بہت سارے مسلمانوں کو ذرا تردد ہوتا ہے کہ ہم کافر کو بھائی کہہ سکتے ہیں کیا، مشرک کو بھائی کہہ سکتے ہیں کیا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں. کیا دلیل؟ خطبہ مسنونہ میں 3 آیتیں پڑھی گئی، بیچ کی آیت پر غور کیجئے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو ایک ذات سے پیدا کیا. وہ ذات کون ہے؟ آدم. آدم علیہ السلام کی اولاد میں مسلم بھی داخل، غیر مسلم بھی داخل.
آدم علیہ السلام کا جو خون ایک مسلمان میں دوڑ رہا ہے وہی خون غیر مسلم میں دوڑ رہا ہے. تو ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور تم کو بھی شرک پر مجبور کریں تو اس میں ان کی بات مت مانو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں بھائی اچھا سلوک کرے؟ وہ تو مشرک ہے. ارے مشرک ہے تو کیا ہوا، کافر ہے تو کیا ہوا، تمہارا باپ باپ ہے، تمہاری ماں ماں ہے. تو دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے کہ باپ باپ ہی رہے گا، ماں ماں ہی رہے گی، بھائی بھائی ہی رہے گا. یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. یہاں کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ کیسے کہتے ختم نہیں ہوتا، جبکہ قرآن کریم میں تو کہا انما المؤمنون اخوہ، مسلم مومن آپس میں بھائی بھائی. اور حدیث میں بھی ہے المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی. تو کیسی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی، غیر مسلم بھی ہمارے بھائی؟ تو بھائی میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ خلقکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. سارے انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ سب انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد. اور بھائی بھی کہا گیا ہے. کہاں بھی کہا گیا ہے کہ مسلم کافر دونوں بھائی بھائی ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. کیا نہیں پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ گہری محبت کرتے ہوں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہوں. ولو كانوا آباءهم، یہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے یہ غیر مسلم ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءهم ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانهم ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتهم یا ان کے خاندان کے کیوں نہ ہو. تو یہ باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، خاندان کا رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. تو ہمیں جیسے اپنے مسلم بھائی کی فکر کرنی ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں غیر مسلم بھائی کی فکر کرنی ہے. کیوں بھائی کہیں بڑھ کر ان کی فکر کرنی ہے؟ وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلم بھائی اپنے ایمان میں مخلص ہے تو یقیناً کسی نہ کسی دن وہ جنت میں آئے گا. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر اس کے سیئات اس کے حسنات پر غالب آ گئے، اللہ نے معافی نہیں دی تو جہنم میں جائے گا، مگر یہ کلمہ اس کو ضرور کھینچ کر لائے گا، اللہ اپنے رحمت سے لے آئے گا ان کو. دخل الجنہ. مگر شرک پر جس کی وفات ہوئی ہو اس کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو کہیں زیادہ محتاج ہے ہمارے اس سے. اچھا کہیں زیادہ محتاج ہے تو آپ دعوت کیسے دیں گے؟ دعوت زبانی دعوت سے کام چلے گا؟ نہیں، ہم کو تو وہی نمونہ اپنانا پڑے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترکیب اپنائی؟ قرآن کریم میں ہم کو کیا حکم دیا گیا ہے کیسے ہم دعوت دیں؟ قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بھی دیکھو سارے غیر مسلم کو اپنا دشمن مت سمجھو، سارے غیر مسلم کو اپنا دشمن مت سمجھو. کہاں دلیل کہ سارے غیر مسلم تمہارے دشمن نہیں، اسلام کے دشمن نہیں؟ اللہ تعالی نے کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کو لے کر اور جنہوں نے تم کو گھروں سے باہر نہیں کیا. ان تبروهم کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وتقسطوا اليهم اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو. اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دوسری آیت میں کہا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. تو ان دونوں آیتوں میں کہا گیا کہ غیر مسلم میں سے کچھ لوگ دشمن ہوں گے اور بڑی تعداد تو جو عملاً دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد تو تمہاری دشمن نہیں ہے. تو ہر غیر مسلم کو اپنا دشمن نہ سمجھو. اچھا جو دشمن جو تم سے دشمنی کرے اس کے ساتھ تمہارا کیا رویہ آنا چاہیے، اس کے سلسلے میں بھی تعلیم دی جا رہی ہے. کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ
علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، تم انصاف کرو، ہر شخص کے ساتھ انصاف کا رویہ اپناؤ. تمہیں حکم ہے کہ اسلام کی تعلیم سب کو پہنچاؤ، سب کو پہنچانا ہے. جو دشمنی کرے اس کو بھی پہنچانا ہے. دشمنی کرے تو کیسے پہنچانا ہے؟ وہ تو ہمارے سے نفرت کر رہا ہے. نفرت کر رہا ہے تو نفرت کو دور کرنے کی ترکیب اپناؤ. کیسے نفرت دور ہوگی؟ ترکیب سن لو. نفرت کیسے دور ہوگی؟ ترکیب سن لو. کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا ہے، مجرم نہ بنا اس بات کا کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ ترکیب بتائی جا رہی ہے کہ کیسے دشمن کو قریب کرو گے. تم ان سے تعاون لو اور تعاون دو. کس میں؟ نیکی کے کام میں، اچھے کاموں میں ان کا تعاون لو اور ان کو تعاون دو. اس سے دشمنی ختم ہوگی، قریب ہوگی. اور کبھی ان سے زیادتی ہو بیٹھے تو برداشت کرو. برداشت کے نتیجے میں ان کی دشمنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ جو تم سے دشمنی کر رہا تھا تمہارا دوست ہو جائے گا. کہاں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ کیسے تم دعوت کا کام کرو گے. تو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا. ادفع باللتی ہی احسن، اگر دوسروں سے تمہیں کچھ رنج پہنچے، تکلیف پہنچے تو برداشت سے کام لو. باللتی ہی احسن، اچھے انداز میں جواب دو. نتیجہ کیا بنے گا؟ تمہارے صبر کا، تحمل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جس سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے ایک دن آئے گا کہ وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. یہ صرف نظریاتی تعلیم نہیں ہے، عملاً یہ ہو چکا ہے. کہاں ہو چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. صبر سے کام لیا، تحمل سے کام لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. فتح مکہ کے موقع سے عام معافی دی، نتیجے میں کیا ہوا؟ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور سب کندھے سے کندھے ملا کر چلنے لگے. تو کہا یہ عملی تجربہ ہو چکا ہے، مسلمانوں اس تجربے کو اپناؤ، اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دو، ان کا ساتھ لو. ہاں برائی میں نہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ ترکیب اپناؤ گے تو تم اس قابل ہوگے کہ تمہاری دعوت کارگر ہو اور تم اپنا کام انجام دے سکو جس کام کے لیے تمہارا وجود ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کا داعی بنائے، اللہ کے لیے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ہر وہ کام لے جس سے وہ راضی ہوتا ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.